الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. آج میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی دو مختصر سی آیتیں پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی ہے، ایک یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ الی آخری آیت، دوسری آیت من عمل صالحا. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قیمتی بات اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے کہ انسان کی تصور سے بالاتر ہے. دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی درجے، کسی بھی خیالات، کسی بھی مقامات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کسی بھی مقام مرتبہ تک پہنچ جائے یا ذلیل و خوار ہو جائے، یا ایسے ہی مال و دولت کے اعتبار سے ہو یا غریبی فقیری کے اعتبار سے ہو، عزت و ذلت کے اعتبار سے ہو، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے، امن و امان والی زندگی مل جائے، چاہے وہ کسی لین میں مبتلا ہو، لیکن اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، اگرچہ حالات کے مد نظر وہ انسان کبھی ادھر سے ادھر ایمان کی کمزور ہو جانے کی وجہ سے شیطانی خیالات کی بنیاد پر انسان ڈگمگا جاتا ہے، لیکن ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ڈنکی کی چوٹ سے اعلان فرما رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں کہ اس ایمان والوں کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میں اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اس انسان کو، اس ایمان والوں کو، اس مومن کو، اس کلمہ پڑھنے والوں کو ضرور بالضرور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور فَلَنُحْيِيَنَّهُ
لَنُحْيِيَنَّهُ کے معنی آتے ہیں ضرور بھی ضرور، تشدید کے ساتھ آیا کہ اس کو ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ جس کی تلاش میں انسان ہے، جس کی خواہش میں انسان ہے، جس کے لیے انسان پریشان ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے، زندگی گزارنے کے لیے امن و امان، خیر و عافیت کی زندگی مل جائے، اللہ نے ڈنکی کی چوٹ سے اعلان کر دیا اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن باتوں پر تم عمل کر لو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، امن و امان والی زندگی عطا کریں گے، خیر و عافیت والی زندگی عطا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے قرآن مقدس کو اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے جو خطبے میں پڑھی ہے اس آیت کو لے کر کے چلتے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، تو اس کی پہلی بنیادی چیز کیا ہے، اس کی بنیادی چیز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا اتنی بہترین بات کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اشارہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے ترجمہ کی جاتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے بعد والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، والکتاب الذی انزل، والکتاب الذی انزل فی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس نبی پر نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں اور ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے۔ مشہور و معروف قول کے مطابق 1,34,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہر ایک انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان ہو۔ مشہور و معروف قول کے مطابق 104 آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ اس کے بعد کہہ دیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، فقط ضل ضلالا بعیدا، اور جو اس کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے۔ اگر ان کو ایک کو بھی ان میں سے کوئی انسان نبی نہیں مانتا ہے تو وہ انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سے وہ انسان خارج ہو جائے گا۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں پر اگر اس کا یقین اور عقیدہ اور ایمان نہیں رہے گا تو اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد گویا کہ ان تمام چیزوں پر اس کو ایمان لانا ہے، اور جو اس سے بھٹک جاتا ہے ضلن ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں وہ انسان چلا گیا، راہ راستہ سے بھٹک گیا۔ اچھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اس پر ذرا غور کیجیے، یہ جملہ کتنا بہترین ہے، آمنوا باللہ۔ اس کا اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اشرکو نہیں کہا، اے کافرو، یا ایھا الذین کے بعد اور اسی طرح اشرکو کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پر کافرو کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو۔ پھر اللہ کہتا ہے آمنوا باللہ، ایمان لاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے، اس پر ذرا غور کرے۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، آپ کہیے کہ مولانا مسجد میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس جملہ پر ذرا غور کیجیے، آمنوا باللہ، اے ایمان والو، آپ ایمان والے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے آمنوا باللہ، ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ گویا مسجد میں آپ بیٹھے تو ہیں لیکن مسجد میں بیٹھنے کے جو آداب ہے وہ آداب کے آپ کے اندر نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقہ آپ کے اندر نہیں ہے، مسجد میں جو بیٹھنے کا جو آداب ہے، جو مستحبات ہے، جو اللہ کے پیارے
پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ میں نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنے کے جو اولیاء کاملین بزرگان دین پیران پیر اکابرین علماء کرام اور بزرگان دین سے جو طریقہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ ثابت ہے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نہیں بیٹھے ہیں، اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ مسجد کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سکون کا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کا آداب کیا ہے، مسجد میں کس ڈھنگ سے بیٹھا جائے، کس طریقے سے بیٹھا جائے۔ اسی طرح یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن طریقہ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، اس لیے طریقے کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے کہ طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ، ایمان والے ہو لیکن مکمل ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر تقویٰ آئیں گے۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر پرہیزگاری آئے گی۔ ایمان جب آپ ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایمان کو سودا کرنے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان آج ہمارا اور آپ کا اتنا کمزور ہو گیا ہے میرے عزیز دوستو۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے جو انسان ایمان والا آخرت میں جائے گا بڑھ جائے گا، اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو اس ایمان کو بچا کر کے لے جائیں گے تب نا۔ اگر وہ ایمان نہیں بچے گا، اگر وہ ایمان ہمارا ختم یہی ہو جائے گا، چاروں طرف سے لٹیرے لگے ہوئے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے لگے ہوئے ہیں، ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے میرے دوستو؟ ایمان کی حفاظت کے لیے صوم صلات کا پابند ہے، اتنا کمزور ہے جو نماز جو ایمان، جیسے مثال ایک چمچ میں آپ پانی لیجئے، چمچ میں پانی لینے کے بعد آپ سوال کیجئے کیا اس پر پانی ہے؟ اس چمچ میں ہر انسان کہے گا چمچ میں پانی تو ہے، پانی تو ہے، چمچ میں پانی ہے، لیکن کیا یہ پانی پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ پانی چمچ، ایک چمچ پانی سے پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا یہ پانی کپڑے دھونے کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ پانی جو ہے قضاء حاجت کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ پانی جو ہے استنجا کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا یہ پانی وضو کے کام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا یہ پانی کپڑا دھونے کے کام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا یہ پانی غسل کرنے کے کام میں آ سکتا ہے؟ نہانے کے کام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیا یہ پانی پاکی حاصل کرنے کے کام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ ہے پانی لیکن اس لیے کام نہیں آ سکتا ہے کہ وہ پانی پاکی حاصل کرنے کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایمان تو ہے لیکن جتنی ایمان کی ضرورت ہے اتنے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تھوڑا پانی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے تو تھوڑا پانی سے جنت کیسے، تھوڑا ایمان سے جنت کیسے چلا جائے گا؟ میرے عزیز دوستو، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کیسے ہمارا مضبوط ہو؟ ہم صوم صلات، جو ایمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ لا سکے، جو ایمان شراب کی ٹھیکے شراب پینے سے نہ بچا سکے، جو ایمان جوا کھیلنے سے نہ بچا سکے، جو ایمان جھوٹ بولنے سے نہ بچا سکے، جو ایمان وعدہ خلافی کرنے سے نہ بچا سکے، جو ایمان ماں باپ کی خدمت نہ کرا سکے، جو ایمان بڑوں کی ادب اور تعظیم نہ کرا سکے، جو ایمان چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ لا سکے، جو ایمان اکابرین کی جو ہے خدمت نہ کر سکے، جو ایمان جو ہے پڑوسیوں کی حق ادا نہ کرا سکے، جو ایمان جو ہے بہن بھائی کا حق ادا نہ کرا سکے، جو ایمان حسن اخلاق کے ساتھ جو ایمان روزہ نہ رکھا سکے، جو ایمان صاحب حیثیت کے باوجود حج نہ کرا سکے، جو ایمان زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ ادا نہ کرا سکے، جو ایمان مدارس مساجد پر اخلاص اور للہیت کے ساتھ پیسے کو تصرف نہ کرا سکے، تو وہ ایمان کس کا؟ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسی ایمان کو بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو عرض سے چیر دیا گیا ایمان کی حفاظت کے لیے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ آج ایک کپ چائے میں ایمان بک رہا ہے، آج 10 روپے 100 روپے 1000 روپے میں ایمان بک رہا ہے۔ آپ ایمان کے سودا کرنے والے یکے پا دیگر آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، سچ ہو جھوٹ ہو کسی بھی ایسا
کھول دے گا۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، میں عرض کر رہا تھا، ایمان والے کی پہچان بتا دیتا ہے کہ تجارت کرنے والا ایماندار ہے۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں، آپ سودا خریدیے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ آپ سودا فروخت کرنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، اس کی پہچان بتا دے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کی پہچان بتا دے گا یہ ایمان والا ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کی پہچان بتا دے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ جس کا نام ہے مشاطہ، ایک خاتون ہے، فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشبو سونگھی، یعنی ایک خوشبو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل ذرا بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم معراج کے شب میں جا رہے ہیں اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے عزیز دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ دیکھیے، فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ نامی خاتون کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا خوشبو آ رہی تھی جس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ میرے دوستو، اس خاتون کے بارے میں بتایا، فرعون کی بیٹی کی خدمت کر رہی تھی، سر میں بال میں کنگھا کر رہی تھی، کنگھی زمین پر گر گیا۔ خادمہ نے، اس خاتون نے، مشاطہ نامی خاتون نے اس کنگھی کو جو اٹھایا تو بسم اللہ کر کے اٹھایا۔ جیسے بسم اللہ کرا، یہ لفظ فرعون کی بیٹی نے سنا، کہا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ کہا نہیں، میں تمہارے باپ کو خدا نہیں مانتی ہوں، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، جس نے تمہارے باپ کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، چاند سورج کو دکھا تو اس کو خدا مانتی ہوں، تم کو نہیں مانتی، تمہارے باپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون کی بیٹی دوڑی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا، ابا جان، آپ تو علل اعلان ڈھول پٹوا رہے ہیں کہ لوگ مجھے خدا کہے، اور آپ کے گھر میں رہنے والی وہ خادمہ جو میری خدمت کرنے والی ہے وہ آپ کو خدا نہیں مانتی، آپ کو خدا نہیں مانتی، بلکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کو، اس کے رب کو خدا مان رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرعون نے کہا یہ بات ہے، اچھا کل صبح ہونے دو، جب عدالت لگ جائے گی تو عدالت میں اس کو پیش کریں گے اور اس طرح کی اس کو سزا دیں گے کہ وہ وہی انکار کر جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے سپاہیوں کے ذریعے سے اس عورت کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا، اس بڑے مجمع عام میں یہ اعلان کر کے بتاؤ تم کس کو خدا مانتی ہو؟ اس نے کہا، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، جس نے تم کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اس کو خدا مانتی ہو، تم کو نہیں مانتی۔ اچھا، فرعون نے کہا اس کو دونوں ہاتھ میں کیل گاڑ دیا جائے، دیوار میں کھڑے کر کے دونوں ہاتھ میں کیل گاڑ دی جائے، چیخے چلائے، روئے اور یہ باز آ جائے، مجھے خدا کہنے لگ جائے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن وہ خاتون ایمان کو سودا نہیں کرتی۔ اتنے میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی کمزوری تلاش کرو، اس کی کمزوری کیا ہے؟ فرعون سے کہا کہ اس کے ننھے منھے بچے ہیں، ان بچے کو لایا جائے، ہو سکتا ہے اگر اس کے سامنے بچے کو قتل کیا جائے تو یہ ایمان سے گر جائے، یہ ایمان کی سودا کر جائے، جان کی بچانے کے لیے یہ ایمان کا سودا کر جائے، ایمان سے پھر جائے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے ننھے منھے بچے کو لایا جاتا ہے، یہ لکھا ہے کہ وہ بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا،
کچھ دور تک لوگ پکڑ کر کے اس بچے کو دودھ پلاتے ہیں، اور دودھ پینے کے بعد اس بچے کو کہتے ہیں دیکھیے تمہارے پیٹ میں ختم کر دیں گے بچے کو، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے میرے بچے کو ایک ٹکڑے نہیں 1000 ٹکڑے کر دو، پر میں ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یا یوں آتا ہے کہ تانبے کا دیگ منگایا گیا، اس میں تیل کو ڈالا گیا اور اس تیل کو کھولایا گیا، اور اس ماں کے سامنے کہا یا تو تم موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار کر دو اور مجھے خدا مانو، یا تو پھر میں تمہارے بچے کو زندہ اس کڑھائی میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اس کے بچے کو زندہ اس کھولتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ پل بھر میں بھن کر کے کباب بن جاتے ہیں، ماں رونے لگتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے، بچہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی عطا فرماتا ہے، وہ بچہ تیل کی کڑھائی میں بھن کر کے کباب ہو چکا ہے، لیکن وہ بچے آواز لگا رہے ہیں امی جان گھبرانا نہیں ہے، بس پل بھر کی پریشانی ہے، اس کے بعد عالیشان مکانات تمہارے انتظار کر رہے ہیں، جنت کے محلات آپ کے انتظار کر رہے ہیں، امی جان ایمان کا سودا نہیں ہونے دینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی کتابوں کے اندر 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن کے حالت میں بات کیے ہیں، حالت بچپن میں دودھ پیتے بچے میں بچپن میں بات کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک بچہ ہے مشاطہ نامی فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا بیٹا آتا ہے، اس کے بعد اس کو ماں کو وہیں پر اسی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو وہ ہوتا ہے ایمان، ایسا مضبوط ایمان اگر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بارے میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، سورہ نحل آیت نمبر 97، کہ جس نے نیک اعمال کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوا، یعنی وہ مکمل ایمان والا ہوا، تو اس کے لیے کیا دے گا انعام؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، پاکیزہ زندگی کے لیے امن و ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور سکون اور خیر و عافیت کی زندگی کے لیے